انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو کمیوں کے ساتھ پیدا کیا. بہت ساری کمیاں، جلد باز ہے، بولنے والا ہے، لیکن ایک جگہ دو بتائیں. انہ کانا ظلوما جہولا، یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. دل میں ظلمت ہے، اس کو کلمے کے نور سے، ہدایت کے نور سے بدلنا ہے، اور جہالت ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے. میرے دوستو، اب انسان آپ دیکھتے ہو، میں پنجاب سے ہوں، لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، بولنا بھی نہیں آتی تھی. حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے، میں نے سیکھی نہیں تھی. مجھے سندھی آتی تھی، پڑھی تھی. عربی مجھے آتی نہیں تھی، اب کچھ سیکھ رہا ہوں. انگلش میں نے انگلش میڈیم پڑھی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے. جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں، باقی کچھ نہیں آتا. مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی ہے، ہاکی نہیں آتی. میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا، میڈیکل سائنس نہیں پڑھا. تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے. اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے. ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ، ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی بحثیں، یہ بحث وہ بحث، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں پردہ کہاں ہے، قرآن میں گانا کہاں ہے، قرآن میں فلاں کہاں ہے. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، ایک گناہ کیا صرف حساب سب کا. گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے. مچھلی حلال جانور ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ ہم پتہ کراتے ہیں، کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں، پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے، آئل کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، اس میں کوئی حرام تو نہیں. ہم مچھلی کھا لیتے ہیں. حلال اللہ نے کہا، اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے. وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا، پانی بھی حلال ہے، کسی کے ہم پی سکتے ہو. حلال ٹیسٹ، حلال ٹیسٹ. تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا. ایک صرف بات کی، یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، یہ بھی کر، صرف مچھلی نہ پکڑنا. اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی، ہفتے کے دن مچھلی رکھی. اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا. اب اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں، یہ حلال جانور نہ کھانا. جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا، حکم ہے، حلال ہم چھوڑ دیتے. حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا، حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائیں. نماز میں بولنا حلال ہے، دیکھنا حلال ہے، کھانا حلال، سب کچھ حلال چھوڑا ہے. اب یہ حلال چھڑوانے نہ، حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی، حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں، عورتوں کو مت دیکھا کرو. یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو. عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں. یہ عذاب فرمایا، یہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے. میں ان آنکھوں سے 30 سال عورتیں دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ کی قسم کوئی قرآن کا آیت سمجھ نہیں آتی. نماز گناہوں سے بھری ہوئی تھی، نماز گندگی سے بھری ہوئی تھی، سجدہ گندے، اللہ معاف کرے. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی مائی کا لال، کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حلال مچھلی پکڑی، سب بندر بن گئے. اتنا بڑا حرام، پورا حرم اس سے بھرا ہوا ہے. عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا. بلکہ میں نے تو یہاں ایک جگہ سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو. ہاں اپنی سے تو نہیں ملاتے، دوسری سے ملا لو. جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے، اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے. ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں نے پیچھے سے فون کیا، میں کہا کہاں جا رہا ہے بیوی کے ساتھ بھائی؟ کہتا سعید بھائی آپ اتنے دور ہو اور میری بیوی پورے پردے میں، آپ نے پہچان لیا میری بیوی ہے؟ میں کہا ظالم، پچھلے 20 منٹ میں آپس سے بات نہیں کی، پکی تیری بیوی ہے. کسی اور ہوتی بہت گپے مار، اپنی سے کون اتنی باتیں کرتا ہے. میرے دوستو، جو تکبیر تحریمہ نہ پڑھے نمازی نہیں ہے، چاہے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انسان، یہ اسلام فطری دین ہے. میں وہ گند دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم برباد ہو کے آ رہا ہوں. وہ تو اللہ کا فضل ہے. کئی علماء کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے پلٹ دیا. میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، کچھ سب دونوں پر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دل کی بے چینی، گھر بیماریوں سے بھرا ہوا، لڑائیاں، نفرتیں خاندان میں، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. میرے دوستو، گناہ چھوڑنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے. حج مشرکین 10 سال کیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا. قوم عاد نے طواف کیا، طواف کے بعد ان پہ عذاب ہے. کیوں؟ طواف گناہوں کے ساتھ کیا تھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
تم دو کام کر لو بس، گاڑی میں ایکسیلیٹر اور بریک ٹھیک کر دو بس، گاڑی چل پڑے گی۔ ایمان و تقوی، دو چیزیں دل میں ڈال دو، ایمان تقوی، لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات تمہیں۔ کچھ سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب